ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے، لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں. اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا. جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لوگوں نے، ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی، تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا؟ یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے؟ ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی، تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ اکنامی کی جنگ ہے. معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا، نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ، ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی بڑی. اب وہ دیکھتے ہیں، دنیا یہ دیکھتی ہے، ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے، ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی، جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی، ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو کرانا نہیں ہے، بات صرف کرنا ہی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. تو لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے. وہ ٹھیک ہے سمینہ، لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا، ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں، وزارت خارجہ، انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا، یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا. عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی سے ہلالی صاحب خطاب کیا، انیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے کی طرح ایک کمپریہنسو اور بہت ہی اچھی مدلل گفتگو تھی ان کی، یا آپ کو بھی یہ اثر لگ رہا ہے کہ چونکہ فزیکلی وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے تبدیلی پچھلے سال سے اس سال کورونا کی وجہ سے جو متاثر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر وہ نہیں ہو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا. I'm sorry to say this. اس لیے کہ اب عمران خان صاحب وہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اسی منسٹری کے لوگوں کے ایڈوائس فالو کر رہے ہیں، یا خیر اور بھی کوئی ہو، جس کے لیے ایک زمانے میں خود کام کرتا تھا، اور میں خود UN میں کام کیا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ کے پاس 15 اور 20 منٹ ہیں اور آپ 6 سبجیکٹس یا 7 سبجیکٹس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا امپیکٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے. بہتر یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ وہ لیتے. مگر میرے پاس 15 منٹ ہے، 17 منٹ ہے. میں صرف ایک بات پہ بات کروں گا جو پاکستانیوں کے لیے، جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے. اور پھر کشمیر کا وہ ان کا تقریر جو ہو اس طریقے سے سٹرکچر کرتے. 15 منٹ کشمیر، کیا 15 منٹ بہت ہے کشمیر کے لیے؟ کیا ہوا ابھی آپ 3-4 منٹ میں آ کے وہ چیزیں کہنے کی کوشش کی، وہ امپیکٹ نہیں رہتا ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں جب آپ آ جاتے ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے 1980 79 80 جب میں تھا، جب ایک میکسیکن پریزیڈنٹ آیا، اور کیا کیا اس نے؟ کھڑا ہوا پوری دنیا کے سامنے اور کہنے لگا، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، I want to talk about energy. میں انرجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا انرجی نہیں، میرا انرجی نہیں، مگر دنیا کا. اور پھر اس نے تقریر شروع کیا. میں کہہ رہا ہوں سب لوگ ہل گئے اور سنیں اس کی تقریر. یہ تو کیا ہے جی، 7 سبجیکٹس. اب میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں ایچ سبجیکٹ کے بارے میں. ڈیٹ ریلیف، illicit فائنانس، اسٹولن ویلتھ. یہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہی چور ملک جنہوں نے سیف ہیون سیٹ اپ کیا ہے، اور اب سیف ہیونز بند کر کے اپنے دارالخلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے؟ ہاں، بھول جائیں بھائی. جو لوگ 300 سال کلونیلزم کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کیا، وہ اب اپنے قانون نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے.
वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज पे ऊपर, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपने कश्मीर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। कश्मीर के बारे में आप अगर ये कहते ना कि हम एविडेंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम एविडेंस एक्यूमुलेट करके हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, सीधी बात करनी थी इसके बारे में मिसाल। मगर अगर वक्त होता तो करते, मगर वो सब चीज़ों में, क्लाइमेट चेंज में ये वो, आप सोचिए तो सही, क्लाइमेट चेंज में यू टॉक इन 2 minutes, यू कांट डू इट। बहरहाल अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनके इरादे अच्छे थे, नहीं होगा, बट डिलीवरी इम्पैक्ट वाज नो गुड। बात ये है कि सिर्फ एक तकरीर से तो, जैसे आपने भी कहा, कि वो चीज़ नहीं बदलना। और शीरी मज़ारी साहिबा कुछ दिन पहले इस बात का बाकायदा इजहार भी कर चुकी हैं, मेंशन कर चुकी हैं कि सिर्फ उनके खिताब से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको आगे वजारत खारजा को कंटिन्यू करना था। आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए उनके क्या एतराज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाज़िज़्म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट की। कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती। तो ये उनका ख्याल है शीरी मज़ारी साहब। मैं कहता हूँ शेरी मज़ारी साहब की सारी बातें, ये मेरा सर हिलाली साहब, शीरी मज़ारी साहब रिपीटिंग व्हाट आई सेड, यही कह रही है ना सर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसको सही किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है ना। हुकूमत, अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है वो उनकी प्रायोरिटीज शो करता है। अगर उनकी प्रायोरिटीज में 2 मिनट या 3 मिनट में कश्मीर खत्म हो जाता है तो इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं? नहीं कह रहा हूं कि आपका कसूर है, मैं नहीं कह रहा हूं आपका या मेरा कसूर है इमरान। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इस वक्त दुनिया को बताओ कि हम बैठ के ये देखेंगे नहीं। हिलाली साहब अब ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जो आपने आज कश्मीर के हवाले से बातें की हैं, मुझे बताएं इनमें से कौन सी पिछले साल नहीं की? वही मैं कह रही हूं ना, सारी बातें की थी, बल्कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ओवरऑल किताब में बहुत सारी चीजें। अब आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको इंडिया को या पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि आप वाकई कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आपको इससे आगे जाना पड़ेगा, आपको ये सिर्फ बातों से निकल कर अमली तौर पे भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अगले साल भी यही बातें कर